أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. اور آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت اور حکومت اللہ ہی کے لیے ہے، اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن باطل والے نقصان اٹھائیں گے۔ اور اے مخاطب، آپ ہر گروہ اور جماعت کو دیکھو گے کہ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوئے ہیں یا گرے پڑے ہیں، اور ہر جماعت کو بلایا جائے گا اس کے اعمال نامے کی طرف، اور آج تم کو تمہارے ان اعمال کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کرتے تھے، اور یہ کہا جائے گا کہ یہ ہمارا اعمال نامہ ہے اور یہ ہماری لکھی ہوئی دستاویز ہے جو تمہارے سامنے حق بیان کر رہی ہے۔ بے شک ہم ان کاموں کو لکھوا لیا کرتے تھے جو تم کرتے تھے، اور رہے ایمان والے جنہوں نے جو ایمان قبول کیا اور اچھے اعمال کیے تو ہم ان کا پروردگار ان کو اپنی رحمت میں شامل کرے گا، اور یہ واضح اور کھلی کامیابی ہے۔ اور جہاں تک کافروں کا حال ہے تو میری آیتیں، ان سے کہا جائے گا کیا میری آیتیں تمہارے سامنے نہیں پڑھی جاتی تھی؟ پھر تم نے تکبر کیا اور تم مجرم بنے رہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کا وعدہ حق ہے، سچا ہے، اور قیامت کے اندر کوئی شک نہیں ہے، تو تم یہ کہتے تھے کہ ہم نہیں جانتے کہ قیامت کیا چیز ہے، اور ہم تو اس کو ایک گمان اور وہم سمجھتے ہیں، اور ہم اس کے بارے میں یقین نہیں رکھتے۔ اور آج کے دن انہوں نے جو عمل کیے ہوں گے ان کی برائی ان کے سامنے ظاہر ہو جائے گی، اور جس چیز کا وہ استہزاء اور مذاق اڑایا کرتے تھے وہ عذاب ان کو گھیر لے گا، اور ان سے کہا جائے گا کہ آج ہم تم کو بھلا دیں گے جیسے کہ تم نے اپنے اس دن کی ملاقات کو بھلایا تھا، اور تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔ اور یہ سب اس لیے ہوگا کیونکہ تم نے اللہ کی آیتوں کا مذاق بنایا اور دنیا کی زندگی نے تم کو دھوکے میں مبتلا کر دیا، تو آج ان کو وہاں سے نہیں نکالا جائے گا اور نہ ہی ان سے توبہ اور معافی طلب کی جائے گی۔ اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو تمام آسمانوں کا رب ہے، زمینوں کا بھی رب ہے، اور تمام جہانوں کا رب اور پالنہار ہے، اور اسی کے لیے بڑائی ہے آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی۔ وہی اقتدار کا بھی مالک ہے، وہی حکمتوں کا مالک ہے۔ اس رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے اقتدار کامل کو بیان فرما کر توحید کو بھی ثابت فرمایا ہے، قیامت کو بھی ثابت فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ معبود ہے، خالق ہے، رب ہے،
اور اس کی دلیل کیا ہے؟ فرمایا زمین اور آسمان جتنی بھی چیزیں آپ دیکھ رہے ہو، انسان تو بہت چھوٹی سی مخلوق ہے، ان آسمان زمین جس پر انسان بستا ہے وہ زمین بھی اللہ کی ملکیت ہے، اور اللہ کی حکومت اور سلطنت اس زمین پر بھی چلتی ہے اور آسمانوں پر بھی چلتی ہے، تو جو زمین پر بسنے والے انسان ہیں ان پر کیوں نہیں چلے گی؟ تو اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اے انسان، اللہ کی حکومت سے تو باہر نہیں ہے، جب ہماری سلطنت زمینوں پر ہے، آسمانوں پر تک ہے، تو تیرے اوپر کیوں نہیں ہے؟ تو ہمارے قبضے سے باہر نہیں ہے، اس لیے اللہ کو معبود سمجھو اور اسی کی عبادت کرو، چونکہ جس ذات کے پاس سارا اقتدار ہو، سارا کنٹرول اسی کے قبضے میں ہو، وہی معبود بننے کے بھی لائق ہے۔ پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا قیامت کا حال کہ جس دن قیامت برپا ہوگی اس دن اہل باطل، جو لوگ باطل پر تھے، وہ نقصان میں ہوں گے، خسارے میں ہوں گے۔ اس میں اشارہ فرما دیا کہ دیکھو دنیا میں رہ کر باطل پر نہ چلو، حق کا ساتھ دو، حق کو مانو اور حق پر ہی چلنا چاہیے، اس لیے کہ جو حق کو چھوڑ کر غلط چیزوں کی پیروی کرتے ہیں کل قیامت کے دن وہ نقصان میں ہوں گے، اور اس دن کا نقصان کی کوئی تلافی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے سمجھداری یہی ہے کہ آدمی شروع سے حق کا ساتھ دیتا رہے اور حق پر قائم رہے، چاہے اس کے راستے میں کتنی ہی دشواریاں پیش آئیں۔ پھر قیامت کے اندر جہاں بہت سارے ہولناک منظر، خوفناک منظر آئیں گے، ان میں سے ایک منظر بیان فرمایا کہ قیامت کے دن جب لوگ دیکھیں گے وہاں کے ہولناکی تو گھبراہٹ کی وجہ سے گھٹنوں کے بل گر جائیں گے۔ جب آدمی کسی چیز سے گھبرا جاتا ہے، اچانک سے خبر سنتا ہے تو کھڑا کھڑا نیچے بیٹھ جاتا ہے اور گھٹنے نیچے زمین پر ٹیک دیتا ہے اور پنجوں پر بیٹھ جاتا ہے۔ تو فرمایا جاسیہ کہتے ہیں کہ گھٹنوں پر پنجوں کے بل بیٹھنا۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ وہ گھٹنوں کے بل گر پڑیں گے یا گھٹنوں کے بل بیٹھے ہوئے ہوں گے، یہ خوف کی علامت ہوگی، ان پر دہشت اور خوف ایسا طاری ہوگا کہ وہ کھڑے کھڑے نیچے بیٹھ جائیں گے خوف کی وجہ سے۔ پھر اس کے بعد فرمایا اب اس پر کوئی اشکال یہ نہیں کر سکتا کہ بعض آیات میں یہ بات آئی ہے کہ انبیاء علیہم السلام اور اللہ کے نیک بندے اس دن فضا اور خوف سے محفوظ رہیں گے، تو بہت ممکن ہے آخرت کے اندر بہت سے حالات ہوں، اور یہ جو اس میں جس خوف کا بیان ہے وہ ہو سکتا ہے تمام انسانوں کو پیش آئے، اس لیے کہ فرمایا کل امت، ہر گروہ کو پیش آئے گی یہ بات۔ بعض مفسرین نے اس میں استثناء فرمایا اور یہ کہا کہ کل امت، یہ کل اکثر کے معنی میں ہے، یعنی اکثر لوگوں کا حال یہی ہوگا کہ وہ خوف کی وجہ سے نیچے بیٹھ جائیں گے۔ اس کے بعد لوگوں کو، ہر جماعت کو، ہر گروہ کو اس کے اعمال نامے کے پاس بلایا جائے گا، اور اعمال ناموں کو جو ہے اس طرح ہوا میں بکھیر دیا جائے گا اور سب کے اعمال نامے ان کے ہاتھوں میں پہنچ جائیں گے۔ پھر کہا جائے گا تم جو کرتے تھے آج تم کو اس کا بدلہ دیا جا رہا ہے، اور یہ ہمارا لکھا ہوا دستاویز ہے، یہ ہماری شہادت اور گواہی ہے، ہم اس کو لکھوا لیا کرتے تھے دنیا کے اندر، جب تم غافل تھے، غفلت کے ساتھ کام کرتے تھے، ہم اس کو لکھوا لیا کرتے تھے۔ چنانچہ انسان کے کاندھوں پر دو فرشتے بیٹھے ہیں کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، کہ وہ انسان کے ہر عمل کو لکھتے رہتے ہیں، اچھے ہوں وہ بھی لکھتے ہیں، برے ہوں برائیوں کو بھی لکھتے رہتے ہیں، اور قیامت کے دن پھر وہ اس کے سامنے پیش کر دیا جائے گا، دیکھو تم نے جو کچھ کیا یہ تمہارے سامنے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ تمہارا اعمال نامہ ہے، یہ ہمارا اعمال نامہ، یہ تمہارے سامنے حق کے ساتھ حق بیان کر رہا ہے، اور ہم لکھوا لیا کرتے تھے اس کو جو تم کرتے تھے۔ اس کے بعد جو ایمان والے ہوں گے ان کا انجام تو اچھا ہوگا، ان کو اللہ اپنے رحمت میں داخل فرما دے گا، اور یہ ان کے لیے کامیابی کی بات ہوگی۔ اور دوسری طرف وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے انکار کیا اور ان کا اعمال نامہ ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، ان سے کہا جائے گا کیا میری آیتیں تم پر نہیں پڑھی جاتی تھی؟ اور جب اللہ کی آیتیں تمہارے سامنے پڑھی جاتی، تم کو سنایا جاتا تو تم تکبر کرتے تھے، یعنی ان کو ماننے میں شرم اور عار اور اپنی بے عزتی محسوس کرتے تھے، اس لیے تم بڑے بنے رہے، تکبر کرتے رہے اور تم مجرم بنے رہے۔ تو ان سے کہا جائے گا، ان سے یہ بھی کہا جاتا تھا دنیا کے اندر کہ یہ اللہ کا وعدہ جو ہے وہ سچا ہے، قیامت بالکل برحق ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے،
لیکن وہ قیامت کا انکار کرتے تھے، اور قیامت کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ ہم نہیں جانتے کہ قیامت کیا ہوتی ہے، ہم تو بس اس کو ایک گمان سمجھتے ہیں، ایک وہم ہے۔ چونکہ تم لوگ کہتے ہو کہ قیامت آئے گی، ہمارا تو صرف ایک گمان ہے، احتمال ہے اس بات کا کہ قیامت آئے گی، ہمیں یقین نہیں ہے اس کا۔ تو صاف طور سے انکار کر دیا کرتے تھے۔ پھر جب وہ قیامت میں پہنچیں گے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے، ان کے اعمال کی جو نحوست ہے، برائیاں ہیں، وہ ان کے سامنے آ جائے گی، اور جس چیز کا آج وہ مذاق اڑایا کرتے تھے وہ قیامت کے دن ان کو گھیر لے گی۔ جس عذاب کو وہ ہلکا سمجھتے تھے، ہلکے میں لیا کرتے تھے، وہی عذاب ان کو لپیٹ میں لے لے گا، اور ان سے کہا جائے گا جیسے تم نے دنیا میں ہمیں بھلایا، آج ہم تم کو بھلا دیں گے۔ تم دنیا میں اس طرح رہے جیسے کہ کوئی رب ہے ہی نہیں، تمہارا کوئی خدا نہیں ہے، تمہارا کوئی پالنے والا نہیں ہے، تمہیں روزی دینے والا کوئی نہیں، اس طرح محسوس زندگی گزار رہے، غفلت کی، کھا لیا، کما لیا اور سو گئے، نہ اللہ کا حکم پورا کرنا ہے، نہ نماز ہے، نہ نبی کا طریقہ ہے، زندگی کو بالکل آزاد زندگی گزاری، جیسے دنیا میں تم نے لاپرواہی کی، اس طرح ہم آخرت کے اندر تمہاری طرف سے لاپرواہی برتیں گے، تم کیا کر رہے ہو، کس مصیبت میں مبتلا ہو، کوئی پرواہ نہیں کی جائے گی۔ فرمایا اور آج ہم تم کو بھلا دیں گے جیسے تم نے بھلا دیا تھا اپنے اس دن کی ملاقات کو۔ تمہیں معلوم تھا کہ ایک دن اللہ سے جا کر ملنا ہے، ملاقات کا ایک دن ہے، لیکن تم اس سے غافل ہو کر حرام میں مبتلا رہے، کفر و شرک میں لگ گئے، اس لیے تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور کوئی مددگار تمہارا نہیں ہوگا۔ یہ سب کچھ کیوں ہوگا؟ فرمایا یہ سب اس لیے ہوگا کیونکہ تم نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، اس کا مذاق بنایا، اور دنیا کی زندگی نے تم کو دھوکے میں ڈال دیا۔ یعنی تم سمجھتے رہے بس یہی دنیا اصل چیز ہے، اسی کے پیچھے دوڑتے رہے، اسی کو کماتے رہے، اسی کو جمع کرتے رہے، اس دنیا نے تم کو آخرت سے غافل کر دیا، دنیا کی محبت نے۔ تو آگے فرمایا بس ان کا ٹھکانہ چونکہ جہنم ہوگا، اس لیے ان سے کہا جائے گا آج تم کو جہنم سے نہیں نکالا جائے گا اور نہ تم سے معافی مانگنے کے لیے کہا جائے گا، اس لیے کہ آخرت میں جانے کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ انسان کے لیے گناہوں سے معافی کا جو وقت ہے وہ موت سے پہلے ہے۔ جب انسان کی موت آ جاتی ہے یا موت قریب ہوتی ہے تو اس وقت معافی توبہ قبول نہیں ہوتی، خاص طور سے جب انسان موت کے فرشتے اپنی آنکھوں سے دیکھ لے اور آخرت کے منظر کو دیکھنے لگے تو پھر توبہ قبول نہیں ہوتی۔ تو مرنے سے پہلے جو آدمی توبہ کر لے گا توبہ قبول ہو جاتی ہے، مرنے کے بعد توبہ قبول نہیں۔ آخرت میں جتنے کافر ہیں خوب معافی مانگیں گے، روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، چلائیں گے، لیکن اس وقت ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی، نہ ان سے کہا جائے گا کہ تم توبہ کرو، اس لیے کہ توبہ کا جو وقت ہے وہ دنیا میں ہے، عمل کا بھی وقت یہی ہے، معافی کا بھی وقت یہی ہے۔ اس کے بعد فرمایا اللہ تعالیٰ نے اپنی بڑائی کو اور اپنی حمد و ثنا کو بیان فرمایا کہ دیکھو آسمان ہو زمین ہو سب کے اندر میری ہی تعریف ہے، میں ہی رب ہوں، آسمانوں کا رب بھی ہوں، زمینوں کا بھی رب ہوں، تمام جہانوں کا رب ہوں، تمام تعریفیں مجھے ہی لائق ہیں، میں ہی ان کا مستحق اور حقدار ہوں، اور آسمانوں میں بھی میری بڑائی ہے اور زمین کے اندر بھی میری بڑائی ہے۔ تو جب سب کچھ میرے لیے ہے، عبادت بھی میری ہی کرنی چاہیے اور رب کو مجھ کو ہی ماننا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔